اسی قرآن کے اوپر انشاءاللہ موضوع ہوگی کہ جو وارث قرآن ہے وہ کون سے لوگ، جو حقیقی وارث قرآن ہے وہ کون سے لوگ۔ عزیزو، اللہ نے جناب مصطفیٰ کو جب بھیجا، احمد مصطفیٰ کو جب بھیجا اس کائنات میں، تو جو بھی نہیں بھیج دیا بلکہ 1,23,999 نبیوں میں سے کسی کو اگر چنا ہے، کسی کو استعفیٰ کیا ہے، تو جو ذات سامنے آئی ہے وہ ذات مصطفیٰ آئی ہے۔ اگر کوئی سامنے آیا تو صرف اور صرف محمد عربی سامنے آئے اور انہیں کے اوپر دین بھی تمام ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، شریعت بھی آئی، سارے احکام بھی آئے۔ لیکن عزیزوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب کی، شریعت کے سارے احکام پہنچائے، اس مصطفیٰ کے گھر والوں کے ظلم و ستم بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ عزیزوں، سب سے اہم گفتگو یہ ہے کہ جب پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا دیا تھا تو پھر لوگوں کو پریشانی کس بات کی تھی، آخر لوگ کیوں پیغمبر سے دور ہوتے گئے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم کو لوگوں نے مانا، لیکن پیغمبر کی بتائی ہوئی سیرت یا وہ کسی کا نہیں کیا۔ ایک بہت کہاوتیں کہی جاتی ہیں، ان کہاوتوں میں سے کہاوت یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اگر کسی برتن میں پانی ہے تو پانی چھلکے گا، اگر کسی برتن میں گلاب کا پانی ہے تو گلاب کا پانی چھلکے گا، اگر کسی برتن میں تیزاب ہے تو تیزاب چھلکے گا۔ تو یہ کہاوت نہیں ہے، بلکہ اس کہاوت سے بہت کچھ نکلتا ہے کہ جو جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اور انسان کے اندر ایک دل اللہ نے دیا ہے، اب اس دل کے اندر جو بھی ہوگا وہ زبان کے ذریعے چھلکے گا۔ اب دل کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، برتن ہے۔ اگر اس میں حب علی ہے تو زبان پہ حب علی آئے گا، اگر اس میں بغض علی ہے تو زبان پہ بغض علی آئے گا۔ تو جو جس برتن میں جو ہوگا وہی چھلکے گا۔ لیکن عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو قرآن نازل ہوئی اس کو روکنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہے، اس کے خلاف بغاوتیں کی ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ یہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک واقعہ نقل ہوا عبداللہ ابن عباس کا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے کی گلی میں کھڑے ہوئے تھے اور ادھر سے حاکم شام نکلا اور اس نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہم نے ذکر علی کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، ہم نے ذکر علی کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب ہم نے اعلان کر دیا کوئی بھی ذکر علی نہیں کرے گا، کوئی بھی علی کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا، حاکم شام نے عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم نے کہا کہ ہم نے ذکر علی کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، اب کوئی بھی ذکر علی نہیں کرے گا۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، اس کا مطلب تم نے یہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی قرآن نہ پڑھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ذکر علی پر پابندیاں لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اچھا تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تم روکنا چاہتے ہو کہ اب کوئی قرآن نہ پڑھے۔ وہ گھبرا گئے اور گھبرا کے کہنے لگے نہیں ایسا نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھے لیکن اس کے تفسیر و معنی کو نہ پڑھے، قرآن پڑھے لیکن اس کے تفسیر و معنی کو نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا اچھا قرآن پڑھے لیکن ثواب حاصل نہ کرے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھے لیکن اس کے تفسیر و معنی کو وہ پڑھے جو ہم چاہتے ہیں۔ پر اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اچھا تم نے بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن پڑھے لیکن اس کے تفسیر و معنی کو وہ پڑھے جو میں چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بہت اچھی بات کہی تم نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمارے آبا و اجداد کے گھر میں نازل ہوا تھا اور ہم جا کے بنی امیہ کی اولادوں سے تفسیر لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن نازل ہمارے آبا و اجداد کے گھرانے میں اور بنی امیہ کی اولادیں تفسیر قرآن بتائیں۔ تو یہ قرآن وارثان قرآن کون ہے یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس سال قرآن کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں۔ کون ہے وارث، کون ہے حقیقی وارث قرآن کا؟ وہ حقیقی وارث ہے جس کے پاس قرآن کا علم موجود ہے،
وہ حقیقی وارث ہے اس قرآن مجید کا جس کے پاس پورا قرآن کا علم موجود ہے، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہو، تو وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، ذات مصطفیٰ ہے، ذات محمد ہے۔ ابھی تو آج پہلی محرم ہے اور اکثر پہلی محرم کو جناب مسلم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، جناب مسلم کے واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ موضوع سے بالکل ملا ہوا ہے کہ وارث قرآن کون ہے، وارثان قرآن کون لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ قرآن ہمارے آبا و اجداد کے گھرانے میں نازل ہوا اور اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جناب مسلم کون ہے؟ مسلم سفیر حسین مسلم بن عقیل۔ جناب مسلم کو جب میرے مولا نے روانہ کیا کوفے کی طرف، اور جو کوفیوں کے نام خط لے کے روانہ کیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے کوفے کے رہنے والوں، ہم اپنے اس بھائی کو روانہ کر رہے ہیں جس کے اوپر پورا یقین اور اعتماد ہے۔ جناب مسلم اس ذات کو کہتے ہیں، اس بھائی حسین کا وہ بھائی ہے جس کے اوپر زہرا کا لال بھروسہ کرتا ہے۔ سفیر حسین بنا کر جناب مسلم کوفے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی جب جناب مسلم کوفے پہنچے ہیں تو مسجد میں وہ زبردست خطبہ دیا کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر دی، یعنی کوفہ بدلنے لگا، کوفہ کے اندر تبدیلیاں آنے لگی۔ جو لوگ یزید کے پیروکار ہوا کرتے تھے وہ اب حسین کے پیروکار ہونے لگے، جو یزید کے چاہنے والے تھے وہ پلٹ کر حسین کی جانب آنے لگے۔ زبردست خطبہ جناب مسلم نے دیا اور اس پورا خطبہ موجود ہے، لیکن اس خطبے سے سلوات پڑھیے محمد۔ اس خطبے کے صرف 3 جملے ہیں کہ جناب مسلم جو خطبہ بیان کر رہے ہیں، ان خطبے میں سے جناب مسلم امام حسین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کوفیوں کے درمیان میں۔ جناب مسلم کہہ رہے ہیں کوفیوں سے خطبہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس میں سے صرف 3 باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اور اتنا عربی آتا بھی نہیں کہ پورا خطبہ سنا سکوں۔ تھوڑی اس سے پہلے مجلس میں نے عرض کیا تھوڑی باتیں تھی، تھوڑی باتیں اس سال عرض کر رہا ہوں۔ اس میں سے 3 باتیں یہ ہیں کہ جناب مسلم نے کہا کہ اے کوفے کے رہنے والوں، میرا مولا حسین وہ ہے جو کلیم القرآن ہے، میرا آقا حسین وہ ہے جو کلیم القرآن ہے۔ جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ امام حسین کے بارے میں کیا کریں؟ کلیم القرآن۔ کلیم اللہ مطلب اللہ سے باتیں کرنے والا، کلیم القرآن مطلب قرآن سے باتیں کرنے والا۔ جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا وہ ہے جو کلیم القرآن ہے، جو قرآن سے باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے سامنے ہو، کان بکان ملے ہوئے ہوں، تبھی تو ایک دوسرے سے بات کرے گا۔ اور جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا حسین وہ ہے، میرا آقا حسین وہ ہے جو کلیم القرآن ہے، جو قرآن سے باتیں کرتی ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے مولا کی شان میں جناب مسلم نے کیا کہا کہ کلیم القرآن ہے، موسیٰ کلیم اللہ، حسین کلیم القرآن۔ مسلم کہہ رہے کلیم القرآن حسین ابن علی ہے۔ اب سمجھے کہ اگر حسین کے قریب قرآن صامت آ جائے تو بولنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن ناطق کے سامنے اگر قرآن صامت آ جائے تو گفتگو کرنے لگا ہے۔ تبھی تو امام حسین کے بارے میں کہا کلیم القرآن ہے، یہ کلیم القرآن۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ دوسرا جملہ یہ ہے کہ مناجب الرحمن ہے۔ میرا مولا حسین، میرا آقا حسین وہ ہے جو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ جناب مسلم کوفیوں سے کہہ رہے ہیں، ایک کوفے کے رہنے والوں سنو، میں اس حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ حالانکہ سرگوشیاں معصوم نے منع کیا ہے، سرگوشیاں نہ کرو۔ جب کسی محفل بیٹھو، مجلس میں بیٹھو، پاس بیٹھو، وہاں سرگوشیاں مطلب ہوتا ہے خصوص کرنا، کانافوسی کرنا۔ اب جب محفل میں بیٹھو تو کانافوسی نہ کرو، اس لیے کہ وہاں تیسرا بیٹھا وہ سمجھتا میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، غلط سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا اس لینگویج کا مالک نہیں ہے، جیسے کوئی عربی کا جاننے والا نہیں، اور 2 لوگ عربی میں بات کرنے لگے تو تیسرا سمجھے گا کہ ہمارے ہی بارے میں بات کر رہا ہے، تو منع کیا گیا ہے۔
لیکن جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا حسین وہ ہے جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی نقل ہوا کہ مولا علی اور رسول خدا ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی کا سر رسول خدا کے زانوؤں پہ تھا۔ ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا بھی نہیں۔ دوسرے نے آ کے کہا میں آ جاؤں؟ کہا نہیں۔ پھر تیسرے نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا نہیں۔ چوتھے نے کہا پھر میں آ جاؤں؟ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے کہا اب تم لوگ آ جاؤ۔ اب جب آ گئے تو ان صحابیوں میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ علی سے چپکے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آپ نے خطبے میں کہا کہ سرگوشیاں نہ کرو، آپس میں پھسر نہ کرو، گفتگو کرو تو سامنے کرو۔ آپ منع کرتے ہیں اور آپ بھی سرگوشی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے کہا میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا علی سے، اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں علی سے باتیں نہیں کر رہا تھا، اللہ علی سے باتیں کر رہا تھا۔ اب آپ سمجھے جب اللہ کو علی سے بات کرنا ہوتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے، اور جب محمد سے بات کرنا ہوتا تو علی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو حسین کون ہے؟ کلیم القرآن، اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ حسین کون ہے؟ کلیم القرآن، قرآن سے گفتگو کرنے والے۔ حسین کون ہے؟ اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا۔ پھر تیسرا جملہ کیا کہا؟ حسین ہے حلیف القرآن، ہے لام یہ فے، حلیف الایمان۔ حسین کون ہے؟ حلیف الایمان۔ اب حلیف کا مطلب کیا ہوا؟ حلیف کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن ہوتا ہے۔ جیسے کہ حلف نامہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حلف نامہ حلیف سے ہی بنا ہے، حلف دینا۔ جیسے دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہوں تو ایک قبیلہ جو کمزور ہوا کرتا تھا وہ دوسرے قبیلے سے حلف نامہ لے لیا کرتا تھا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم پر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو ہم تمہاری مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اسی حلف نامے سے حلیف بنا۔ جناب مسلم کیا کریں؟ حلیف الایمان ہے حسین۔ اگر دو ملک آپس میں سمجھوتا کرتے تو حلف نامہ ہی تو دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ۔ اور جناب مسلم کیا کریں؟ حلیف الایمان حسین ابن علی۔ کیا مطلب ہے کہ حلیف الایمان ہے تو حسین ابن علی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم کہہ رہے ہیں۔ کہاں؟ کوفیوں کے درمیان میں دو باتیں کہہ چکے، تیسری بات حلیف الایمان کی جناب مسلم نے کہی کہ حسین حلیف الایمان ہے۔ کیا مطلب؟ آج کی دنیا میں دیکھا جائے یا کل کی دنیا میں دیکھا جائے یا آنے والی دنیا میں ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا کہ شیطان کا صرف کام ہے وسوسے پیدا کرنا، لوگوں کو راستے سے بھٹکا دینا۔ تو اب جب راستے سے بھٹکا دینا، وسوسے پیدا کرنے کا کام شیطان کا ہے، اب یہاں پر کسی حلیف کی ضرورت ہے، ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ایمان بچا سکے۔ اب پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھیے حلیف الایمان کوئی نہیں۔ جناب مسلم کوفے میں کہہ رہے ہیں، کوفے کے رہنے والوں، حسین ابن علی وہ ہے جو حلیف الایمان ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ساری دنیا کی امتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں، چاہے سکھوں میں ہوں، چاہے یہودیوں میں ہوں، چاہے عیسائیوں میں، سب کے ایمان بہکتے ہیں، لیکن حسین کے چاہنے والوں کا ایمان نہیں بہکتا۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس حسین کے ماننے والے ہیں جو خود حلیف الایمان ہے۔ ادھر ایمان خطرے میں آیا، ادھر سینے میں یا حسین کا ماتم پڑا، ایمان بچ گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ادھر ایمان خطرے میں آیا، ادھر سینے پہ ہاتھ گیا، یا حسین کی آواز نکلی، اور ادھر حسین نے ایمان کو بچا لیا۔ یہ جناب مسلم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد خطبے کو ختم کرتے ہوئے جناب مسلم نے کیا کہا؟ اے کوفے کے رہنے والوں، اس جنت کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو جو جنت میں ملنے والی نہیں ہے؟ اٹھو، جنت اگر لینی ہے تو کہیں نہ جاؤ، بلکہ حسین کے جس رہبار پر سوار ہیں
اس کے ٹاپوں سینوں سے نکلنے والی دھول کے سروں سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اب تمہیں جنت کے مشتاق ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ حسین کے گھوڑے کی قدموں کے پیچھے چلو، جنت تمہاری مشتاق ہوگی، جنت تمہاری مشتاق ہوگی۔ اٹھو اور حسین کے رہوار کی جانب کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم کہہ رہے ہیں۔ کہاں؟ کوفے میں کہہ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی صدیاں گزری، زمانے گزرے اور وقت گزرتا گیا، آنے والی صدیاں آئیں گی، سال کے 11 مہینہ الگ الگ، ایک مہینہ ایک جیسا، 11 مہینے الگ الگ تفریقے، الگ الگ منزلیں، الگ الگ فکریں، الگ الگ سوچیں، الگ الگ کتابیں، الگ الگ تقریریں، صرف ایک مہینہ ایک جیسا۔ آپ نے غور کیا؟ 11 مہینے ہم بریلوی، ہم دیوبندی، ہم حنفی، یہ سب ہوتا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند آیا، ایک طرف وہ نکلے جو آزادار تھے، ایک طرف وہ نکلے جو دشمن آزادار تھے۔ ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں حسین کا تعزیہ رکھنا اچھا ہے، ایک وہ ہے جو حسین کا تعزیہ کہتے رکھنا بدعت ہے۔ تو دو ہی قومیں بچی نا، اللہ کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب تو یہ نہیں ہوگا تم بریلوی تو اپنا لاؤ، حنفی تم اپنا لاؤ، تم اپنا لاؤ تو اپنا لاؤ، بس ایک فیصلہ، حسین والے ادھر آ جائیں، یزید والے ادھر آ جائیں۔ یہ محرم کی تو دین ہے، دو ہی لوگ بچتے ہیں۔ محرم جیسے چاند نمودار ہوا، ایک وہ ہیں جو کہہ رہے علم بنانا ٹھیک ہے، ایک وہ کہہ رہے جو علم بنانا ٹھیک نہیں۔ دو قومیں، ایک وہ جو حسین کے پیروکار، ایک وہ جو حسین کے مخالف، اور کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ کلیم القرآن زہرا کلام، مناجب الرحمن زہرا کلام، قرآن سے باتیں کرنے والا حسین ابن علی، اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا حسین ابن علی، حلیف الایمان حسین ابن علی، گھوڑے کے سموں کے ٹاپوں کے نیچے سے نکلنے والی دھول کے درمیان آ جاؤ، جنت تمہاری مشتاق ہو جائے گی۔ یہ کس نے کہا؟ جناب مسلم نے کہا۔ اب سنیے جناب مسلم کی شجاعت سنیے، مصائب ہے لیکن سنیے گا ضرور۔ جناب مسلم کوفے کے درمیان میں ساتھ دینے والے چھوڑ چکے، 18,000 لوگ تھے جن کے درمیان میں خطبہ دیا گیا۔ لوگوں کی تعداد بڑھی تھی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا لوگوں کی تعداد ختم ہو چکی، کوئی نہیں بچا جناب مسلم کے ساتھ۔ کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے ٹہلتے جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھے، نام طوع، اکثر سنا کرتے۔ کون ہے یہ؟ شام کی رہنے والی تھی، کنیز کی حیثیت سے مدینے لائی گئی۔ اس کو محمد اشعث ابن قیس نے اسے خریدا اور اپنی زوجیت لی۔ اس سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام بلال رکھا ہے۔ بعد میں اس نے اپنی عقد ایک مرد کوفے سے کی۔ کب؟ جب اشعث ابن قیس مر گئے۔ اس کا عقد کس سے ہوا؟ مرد کوفے سے ہوا۔ ادھر اشعث ابن قیس کی دوسری زوجہ سے جو بیٹے ہوئے، محمد ابن اشعث، جو کوفے میں سرداری کر رہے تھے اور کربلا کے میدان میں سرداری کرتے ہوئے آئے امام حسین نے کہا۔ محمد ابن اشعث عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھتا تھا، انہی کا سپاہی تھا، انہی کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل کرتا تھا۔ کیونکہ صلح کی وجہ سے جو طوع کا بیٹا تھا بلال، وہ اپنے چچا زاد بھائی محمد ابن اشعث کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے لگا۔ مسلم بن عقیل ٹھہرے کہاں؟ طوع کے گھر۔ ایک حصہ رات کا گزر گیا، رات کا دوسرا حصہ آیا۔ یہی وہ شخص جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تھا، طوع کا بیٹا جس کا نام بلال ہے، جب اپنے گھر میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جس کے لیے فوجیں کوفے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، وہ تو ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ اٹھا، دوڑتا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہیں خبر ہے مسلم ہمارے گھر مہمان ہے؟ مسلم کا نام سنا، عبید اللہ ابن زیاد نے سب سے پہلا لشکر جو بھیجا، 180 آدمیوں کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر کی سرداری کرنے کے لیے جو آئے ساتھ میں، وہ محمد ابن اشعث ہی آیا۔ 180 آدمی کو عبید اللہ ابن زیاد نے روانہ کیا اور کہا طوع کے گھر کا محاصرہ کرو، مسلم کو گرفتار کر کے لے جاؤ۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز،
मुस्लिम के कानों में टकराए। सुनिए अजीजों, जनाब मुस्लिम के सजाद के खुतबे में टापे की आवाज़ जब मुस्लिम के कानों में टकराई, जनाब मुस्लिम बाहर निकले। फौजें थी, तो उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहा ये मुझसे मुमकिन नहीं, गवारा नहीं, तुम्हारे घर की या तुम्हारी बेहुरमती हो जाए, बेपर्दगी हो जाए, और ये मुझसे गवारा नहीं। ज़िरा पहनी, रिदा पहनी, अमामा सर पे रखा और घोड़े पे सवार होके बढ़े जनाब मुस्लिम। सामने 180 आदमियों का लश्कर है, एक आदमी के मुकाबले में 180 आदमी, कम नहीं हुआ करते, 180 आदमी। बस एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने अपनी तलवार पे हाथ ले गए और निकाला। इधर मोहम्मद इब्न अशस ने कहा 40 घुड़सवारों से कि तुम जनाब मुस्लिम पर हमला करो, मुस्लिम पर हमला करो, गिरफ्तार करो। 40 घुड़सवार जनाब मुस्लिम के जानिब बढ़े। मुस्लिम की हाथ तलवार के ऊपर था, जैसे ही तलवार निकाली और चले, तलवार का चलना था, 40 घुड़सवार जमीन के ऊपर आए। ये मंजर तारीख में लिखा गया कि कूफे के रहने वालों ने जब मुस्लिम की तलवार एक मर्तबा चली उन घुड़सवारों के ऊपर, तो कूफे के रहने वालों ने इस मंजर को देखा कि 40 घोड़े बिना सवारों के कूफे की गलियों में घूम रहे थे। 40 घोड़े बिना सवारों के कूफे की गलियों में टहल रहे थे। अब मोहम्मद इब्न अशरफ ने इस मंजर को देखा, कहा और लश्कर मंगाया जाए, और लश्कर मंगाया जाए। फिर कहा लश्कर मंगाया जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतने लश्कर की जरूरत? तो जाने वाले सिपाही ने कहा बनिए बक्काल के पास भेजा क्या? कहा मुझे मालूम है तुमसे भी ज्यादा, ये अली का बेटा है, इसे यूं ही नहीं मारा जा सकता, धोखे से मारा जा सकता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हिदायत दी थी गधा को दो, ये करो। तारीख लिखती जब कसीर लश्कर आया मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए, तो उसे मुस्लिम तक आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे कि आपको वाकिफ होगा शहरों के हालात से कि अगर ट्रैफिक लग जाता तो कभी आप इस गली से जाते वहां भी बंद, उस गली से गए वहां भी बंद, उस गली से गए वहां भी बंद। ऐसे जब कसीर लश्कर आया तो मुस्लिम तक पहुंचने के लिए उसे रास्ता नहीं मिला था, इसलिए कि मुस्लिम की तलवार से कत्ल हुए लोगों से कूफे की गलियां कटी हुई थी और घोड़े जश करके भी उस पार नहीं जा पा रहे थे जो मुस्लिम तक पहुंचते। ऐसे मुस्लिम की तलवार चली। तारीख में लिखती है कि जब जनाब मुस्लिम जंग कर रहे थे और शजाअत के आलम में थे, तो जनाब मुस्लिम तलवार अपनी वापस म्यान में रखते थे और रख के हल्का से ही झुकते थे और गुत्ती जो पकड़ के जो उठाते थे तो न जाने कितनी बुलंदी पे जाके मरता था। ऐसी जंग जनाब मुस्लिम ने की कूफे की गलियों में। लेकिन हिदायत क्या थी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की? मुझे मालूम है कि अली का बेटा है, यूं ही नहीं मार सकते, यूं ही नहीं कत्ल कर सकते। इसे कत्ल करने के लिए, इसे मारने के लिए, इसे गिरफ्तार करने के लिए धोखे की जरूरत है। बस ये थी सजात मुस्लिम। अब उसी मुस्लिम के मिसाइल है कि जब पार न पाया, तीर वाले आगे बढ़े और सामने से मोहम्मद इब्न अशस ने कहा कि मुस्लिम को पीछे की तरफ धकेलो और पीछे गड़ा खोल दिया। जनाब मुस्लिम हमला करते करते पीछे की जानिब बढ़ने लगे और इधर तीर अंदाज एक बुलंदी के ऊपर आ गए। तारीख जुमले हैं क्या? तारीख ने लिखा जनाब मुस्लिम की शहादत को, जब तीर अंदाज बुलंदी पर आए हैं तो अपने तीरों में कपड़े को बांधा। अब कपड़े को बांधने के बाद तेल को लगाया, रोगन को लगाया और उसमें आग लगा के मुस्लिम की छानी फेंकना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम का घोड़ा धीरे धीरे पीछे आने लगा, लेकिन तारीख लिखते वक्त वो भी आया जब मुस्लिम का घोड़ा उस गढ़ के अंदर आ गया। किसी ने तीर मारे, किसी ने खंजर मारे, किसी ने तलवार मारी, मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, लेकिन मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दारुल इमारत की जानिब लेकर चलने लगे। जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू थे। किसी सिपाही ने पढ़ के पूछा, मुस्लिम क्या शजाअत की ताब ना लगे तुम रोने लगे हो? तुम तो बनी हाशिम के घराने के हो, क्या मौत से तुम्हें डर आ गया? जनाब मुस्लिम ने कहा नहीं, अहले बैत के घराने वाले मौत से नहीं डरते होते। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरा आका कूफे की जानिब आ रहा है, कूफे के हालात अच्छे नहीं है,
बस जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। सिपाहियों ने कहा, ए मुस्लिम, तुमने अमीर को सलाम न किया। जैसे कहा तुमने अमीर को सलाम न किया, जनाब मुस्लिम ने कहा कि हमारा अमीर सिवाय हुसैन के अलावा कोई नहीं है। तो उसके बाद वसीयतें हुई। जनाब मुस्लिम ने वसीयतें की कि मैं कुछ कर्जदार हो गया हूँ, 700 दिरहम का कर्जदार हूँ। मेरी ज़रा, मेरी तलवार, मेरा रहवार बेचकर फला आदमी को कर्ज दे देना, और क्योंकि इसकी रकम ज्यादा होगी, जो पैसे बचेंगे मेरे गुस्ल कफन का इत्माम कर देना। उसके बाद जनाब मुस्लिम ने कहा कि ये लोग जब मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मेरी रिदा, मेरे जिस्म के कपड़े किसी के हवाले मदीने भेज देना, ताकि मेरे घर वालों की मेरी खबर शहादत मिल जाए। तो तारीख में क्या वाकया नकली किया, जनाब मुस्लिम की शहादत है। जनाब मुस्लिम वसीयत कर उसके बाद पानी मांग रहा है, लेकिन पानी में खून का आना था। जनाब मुस्लिम पानी पी न सके। अब उसके बाद जनाब मुस्लिम को कत्ल के लिए कसर के बुलंदी पर ले जाना, छत के ऊपर ले जाना है। तारीख में नाम लिखा है हकीर इब्ने उमरान के नहरवान, जंगे नहरवान और मौला अली के हाथों से इसका बाप कत्ल हुआ था। इसके हाथों से कत्ल होना जनाब मुस्लिम को 6 आदमी साथ में भेजे गए जनाब मुस्लिम को कत्ल करने के लिए। कसरी बुलंदी पर लेके गए और जनाब मुस्लिम ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। नमाज पढ़ने की इजाजत मिली थी। बस अजीजों, उसके बाद जब कत्ल के लिए बिल्कुल आमादा हो गए जनाब मुस्लिम कि अब मुझे कत्ल ही होना है, तो उससे पहले ज़ियाद ने क्या किया था? कूफे की गलियों में ये मुनादी दी गई थी, आवाज दी गई थी, कूफे के रहने वालों, जिसे भी मुस्लिम की शहादत देखनी है, कत्ल देखना है, वो कसर के करीब आ जाए, वो दरबार के करीब आ जाए। कूफे के तमाम रहने वाले दारुल इमारा के करीब मुस्लिम को देख रहे हैं कि कब तलवार चलेगी, मुस्लिम के सरों तन जुदाई होगी। बस अजीजों, एक मर्तबा जैसे वो वक्त करीब आने लगा, मुस्लिम ने एक मर्तबा कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। मैं इतना कहना था, ज़हरा का लाल जो घोड़े पे सवार था, एक मर्तबा लजाम छूट गई, आवाज दी अलैका सलाम या अखी मुस्लिम, अलैका सलाम या अखी। अब्बास ने इस मंजर को देखा, एक मर्तबा कहा, हे मेरे आका, किसको इस सहरा में जवाब सलाम दे रहे? बस अजीजों, इतना कहना था। एक मर्तबा ज़हरा के लाल का अब्बास, इस काफिले को यहीं पर रोका जाए। जब काफिला रुका, अब्बास को खबर मिल गई कि मुस्लिम मारे गए, मुस्लिम कूफे में शहीद कर दिए गए। लेकिन मेरे अजीजों, एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने कहा, फिज़ा जाओ ज़ैनब को बुला के लाओ। जब ज़ैनब करीब आई, कहा जाओ रुकैया को बुला के लाओ। कौन है रुकैया? अब्बास की बहन है, मुस्लिम की बेवा है। एक मर्तबा रुकैया से कहा, जाओ अपनी जरा बेटी को बुला लो, जाओ अपनी बेटी को बुला लाओ। एक मर्तबा रुकैया ने तारीख में नाम लिखा, का नाम था बेटी का, बुला के लाए। ज़ैनब से कहा हुसैन ने, ए मेरी बहन ज़ैनब, वो संदूक ले आओ जिसमें मेरे कपड़े रखे। अजीजों, क्या मंजर था! ज़हरा के लाल ने एक मर्तबा ज़ैनब से संदूक मंगाया, 2 छोटी छोटी बालियां निकाली, अरे मुस्लिम की बेटी के कानों में पिन्हा दिया, मुस्लिम के बेटी के कानों में पिन्हा दिया, अपने जानों में बिठाया, दत्ते शब्द फेरना शुरू की। इस मंजर को सकीना देख रही थी, समझ गई जब कोई यतीम हो जाता है, अरे उसके कानों में बालियां पिन्हाई जाती है, उसके सर पे दस्ते शब्द फेरी जाती। लेकिन हाय शाम गरीबा, जब सकीना का बाबा मारा गया, अरे कोई बालियां पिन्हाने वाला तो न था। एक मर्तबा शिव ने वो बालियां छीन ली और शिव ने दत्ते शक्कत की जगह पर गोश्त को छीने तमाचे।
انا للہ و انا الیہ راجعون. معبود ہماری اس بات کو